محترم، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور خاص کر کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ آخرت کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے زیادہ ہوتی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ ایمان جیسی عظیم الشان دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تبھی اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی، ایمان ہے تبھی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، ایمان نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ اور ایمان ہی کے بدولت ہمیں جنت نصیب ہوگی، ایمان نہیں تو پھر جہنم ہمیشہ کی ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا ایمان اور غیر ایمان والوں کا موازنہ کیا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے۔ میں نے سورہ فاتر کی چند آیتیں تلاوت کیا ہے، جس میں شروع میں ایمان والوں کے مرنے کے بعد جو جنت ملیں گی، جنت کے حالات، اور اس کے بعد کفر کرنے والوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها، کہ اہل ایمان ہمیشہ کے جنت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے، اور یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنتیوں کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ مردوں کو دنیا میں سونا منع ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں سونے کا کنگن پہنائے گا۔ اور دوسری جگہ چاندی کا بھی تذکرہ ہے، الغرض دونوں طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو، ولؤلؤا، موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور جنت میں جنتیوں کے جو لباس ہوں گے، جو کپڑے کے ہوں گے، وہ ریشم کے ہوں گے۔ دنیا میں ہمیں ریشم منع ہے، لیکن جنت میں ریشم اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، ریشمی لباس، اور وہ جنت کا ریشم، دنیا کا ریشم نہیں، جنت کا ریشم ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور جنتی وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اس پروردگار عالم کا شکر احسان ہے، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، جس نے ہم سے ٹینشن کو ختم کر دیا، اذهب عنا الحزن، جس نے غم کو ختم کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلی، جس پروردگار عالم نے ہمیں ہمیشہ کا گھر عطا فرمایا۔ احلنا دار المقامت من فضلی، جس رب نے ہمیں جنت میں ہمیشہ کا گھر عطا فرمایا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ہمیں اس جنت میں کسی بھی قسم کی نہ تکان ہوگی اور نہ کسی قسم کی تکلیف و مشقت ہوگی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، دنیا میں ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ یہاں پہ مختصر تذکرہ اہل ایمان کا جنت میں کیا گیا ہے۔ آگے جو آیتیں ہیں وہ اہل کفر کی ہے، جو دنیا سے کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، یعنی جو رب کو نہیں ماننے والے ہیں، جو رسول کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، اور ایسا بھی نہیں ہو کہ جہنم میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا کہ وہ مر جائیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بار سزا دے دی جائے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے درمیان یہ فیصلہ نہیں کیا جائے کہ وہ مر جائے، نہیں، تڑپیں گے، پریشان ہوں گے، بار بار تڑپیں گے، موت نہیں آئے گی۔ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، رب فرماتا ہے ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو، ہر انکار کرنے والے کو، کفر کرنے والے کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اسی طرح بدلہ دے گا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جہنمی جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، وہ لوگ
جو دنیا میں اللہ کو رب نہیں مانتے تھے، پروردگار کو رب نہیں مانتے تھے، وہاں کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں جہنم سے باہر نکال، ہم اچھا عمل کریں گے۔ اب کہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، یستریخون کا لفظ، چلائیں گے، چیخیں گے رو رو کے، اے ہمارے رب اخرجنا، ہمیں جہنم سے باہر نکال، نعمل صالحا، اب ہم اچھا عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اب وہ عمل نہیں جو پہلے کرتے تھے، اچھا عمل کریں گے۔ رب فرمائے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں ایک لمبی عمر نہیں دی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں سمجھنے والا سمجھ جاتا، نصیحت حاصل نصیحت کر لیتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یعنی ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دیا کہ تم غور کر لیتے، سمجھ لیتے، نصیحت حاصل کر لیتے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور نبی بھی تو آئے تھے، ڈرانے والا بھی تو آپ پاس آیا تھا، ایمان کی دعوت آپ تک پہنچ چکی تھی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو چکھو عذاب، ابھی یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، فذوقوا، چکھو عذاب، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ سورہ فاطر میں جنت کے حالات اور جہنم کے حالات، قرآن مجید میں کئی جگہ جنت کے حالات، جہنمیوں کے حالات بیان کیے گئے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا، یہ ایمان بہت قیمتی ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا داؤ، سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان مرتے وقت اللہ کا انکار بیٹھے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، ایمان چھوڑ دے، پہ اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ کافر ہو کے مرے، یہ خواہش ہوتی ہے شیطان کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل آخری وقت ہے، شیطان آیا، وہ چند سانسیں بچی ہوئی ہیں، اور کہہ رہا احمد بن حنبل اب تو تم ہم سے بچ کے جا رہے ہو، کہہ رہے نہیں 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 نہیں، ابھی چند سانسیں بچی ہوئی ہیں، جب تک یہ سانسیں بچی ہوئی ہیں تب تک تمہارا خطرہ برقرار ہے۔ اتنے بڑے جید امام کہہ رہے ہیں شیطان کا جو خدشہ ہے ایمان کے تعلق سے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا تھا، کوئی ہمارے اندر بہت اچھی اچھائیاں نہیں تھیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا اور بڑا احسان۔ اس لیے جتنا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اتنے ہی ایمان اور مضبوط ہوگا۔ جس چیز پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے گا اللہ اس نعمت کو اور بڑھائے گا، تو ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو جتنے ہی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو یہ ایمان اور مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، پختہ ہوگا، اور کلمے کا بھی زیادہ کریں گے، ایمان پہ خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند لوگ، بڑے سے بڑے دانا لوگ پہلے بھی اور آج بھی دیکھیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ جو بڑی سے بڑی چیزوں کی ایجاد کرنے والے ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ ایک سے ایک ٹیکنالوجی بنانے والے لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ بظاہر ظاہری اعتبار سے ہم سے وہ عقل میں لگتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو جو کچھ انہیں عیش و آرام ملا ہے صرف اس دنیا میں، مرنے کے بعد دائمی جہنم، ہمیشہ کی جہنم کی آگ۔ افلاطون کو جانتے ہیں آپ؟ افلاطون کو، افلاطون ایک بہت بڑا حکیم، بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، جس کا نام آج بھی لیا جاتا ہے، اس کی تحقیق آج بھی ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں تھا، بہت بڑا حکیم تھا، فلسفی تھا، وہ جنگل میں ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہا کرتا تھا، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس سے ملنے کے لیے پہلے اسپیشل پرمیشن لینا پڑتا تھا۔ ایک روز حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ افلاطون اللہ کو مانتا تھا، رب کو مانتا تھا، لیکن نبی کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، تب بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو مانو گے، نبی کو نہیں، تب بھی ایمان نہیں، قابل قبول نہیں۔ نبی کو ہی ماننا لازم ہے، دونوں لازمی ہیں، جز ہے دوسرے کے۔ تو افلاطون اللہ کو مانتا تھا اور نبی کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی،
کہنے لگا موسیٰ یہ بتاؤ کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اگر رب پروردگار عالم تیر چلاتا ہے اپنے بندوں پہ تو بندے کیسے بچے؟ مطلب یہ کہ پروردگار عالم بندوں پہ مصیبتیں بھیجتا ہے، آزمائشیں بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، بندہ بچے کیسے؟ تو کہا کہ موسیٰ اگر پروردگار عالم بندوں پہ تیر چلاتا ہے تو بندے بچے کیسے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو تیر چلا رہا ہے اسی کی جا کے بغل میں بیٹھ جائے تو تیر سامنے آئے گی، بغل میں تو آئے گی نہیں۔ افلاطون نے کہا کہ تم نے بہت اعلیٰ جواب دیا ہے، تم نے بہت اعلیٰ جواب دیا ہے، یہ جواب صرف اور صرف نبی دے سکتا ہے، یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے، یہ جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ لیکن اس کی محرومی دیکھیے، اس نے کہا کہ موسیٰ میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں لیکن آپ جاہلوں کے نبی ہیں، میں تو عقل مند آدمی ہوں، میں تو بہت زیادہ ہوں، آپ میرے نبی نہیں ہیں۔ کتنا عقل مند آدمی، ایمان نہیں ملا نا، اتنا عقل مند آدمی ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو کبھی بھی ہم اپنے ایمان پہ گھمنڈ نہ کریں، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اے پروردگار عالم تو نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، یہ بڑے عظیم الشان دولت عطا فرمایا ہے، میں اس کے لائق کہاں تھا؟ یہ تو صرف آپ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تو نے عطا فرما دیا، ورنہ میں اس لائق تھا ہی نہیں، تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو جب ہم کہیں گے، شکریہ ادا کریں گے، تو اللہ ایمان کو مزید مستحکم کرے گا، مضبوط کرے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکریہ ادا کرو تو ہم اور دیں گے۔ شکریہ ادا کرنے پر رب اور عطا فرماتا ہے، جس چیز کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو اول ایمان کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اور ہماری کوشش ہو کہ مرتے دم تک ہم سے ایمان کبھی چھن نہ جائے۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا، پھر کبھی سناؤں گا انشاءاللہ، لمبا واقعہ، وقت نہیں ہے، کہ کیسے اتنے بڑے شیخ جن کو 30,000 حدیث یاد تھی، شیخ جنید بغدادی، شیخ شبلی جن کے مرید تھے، ایک وقت آیا کہ ان کے دل سے ایمان نکل گیا، انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ پھر کبھی سناؤں گا اس واقعے کو، اس وقت نہیں ہے۔ بہرحال ایمان کو بچانے کی کوشش کی جائے، شیطان دشمن ہے، نہ جانے کس وقت اپنا تیر چلا دے اور ہم پھنس جائیں۔ اس لیے کوشش ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام، جس کی زبان سے آخری بول کلمہ توحید عطا ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے مردے کو، مرنے والے کو لوگ کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اور کلمے کی تلقین کا مطلب نہیں کہ اس سے کہا جائے کہ آپ کلمہ پڑھو، نہیں، اس کے سامنے زور سے کلمے کا ورد کیا جائے تاکہ وہ سن کر کے اپنی زبان سے کلمہ ادا کر دے۔ خدا نہ خواستہ ہم نے کہا کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا نہیں پڑھیں گے، اگر کہہ دیا نہیں پڑھیں گے، مر گیا تو پھر ایمان اس کا خطرے ہو گیا نا۔ تو کہنے کو نہیں کہا گیا ہے، کلمہ زور سے پڑھنے کو کہا گیا، کلمہ زور سے پڑھا جائے تاکہ مرنے والا سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ کلمے کی تلقین کہا گیا، تلقین کی جائے، اور مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو پیاس لگتی ہے، جو شدید پیاس ہوتی ہے، وہ پیاس بجھ جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو وہ ریان کی موت مرتا ہے، اور ریان اس کو بولتے ہیں جو پانی پیے اور اس کی پیاس بجھ جائے۔ ایک آدمی پانی پی رہا پیاس نہیں بجھ رہی ہے، تو ریان کی موت یہ کہ پانی پیے گا یعنی وہ مرا اور اس کی پیاس بجھ گئی، اور جب کل جو اٹھے گا وہ حشر کے میدان میں قبر سے، تب بھی ریان کی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی توفیق